अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं मार्फत ट्रस्ट हल्लौर का यूट्यूब चैनल। मार्फत ऑनलाइन दीनी क्लासेस व क्विज में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं सैयद खुशनूद हैदर। आज हमारे सामने फिर मौजूद हैं अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास शारिफ साहब क़िबला कुम्मी। आज हम क़िबला से उलूम कुरान के उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू से पहले, चूंकि आज 19 रमज़ान मुबारक की तारीख है और आज ही का दिन था कि जब इब्न मुलजिम मलऊन ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमारे पहले इमाम के सर मुबारक पर ज़रबत लगाई, लिहाजा मोमिनीन मैं आपकी खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। और अब क़िबला से गुफ्तगू हमारी होने जा रही है उलूम कुरान के उन्वान पर। क़िबला, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़िबला, जैसा कि आपने इससे पहले कुरान क्या है, कुरान का तारुफ कराया था हमारे नाज़रीन के सामने, आज हम ये जानना चाहते हैं कि उलूम कुरान, ये हमारा उन्वान है, तो उलूम कुरान और मारिफ कुरान, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग हैं? उलूम कुरान अलग है, मारिफ कुरान अलग है, या दोनों एक है? ये हमारे नाज़रीन के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और साथ साथ इस अय्याम सगवारी मौलाए कायनात की मुनासबत से ताज़ियत पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ हम सबको मौलाए कायनात के सच्चा चाहने वालों में खुदावंद आलम शुमार करे। यकीनन बहुत ही उम्दा सवाल आपने किया है, क्योंकि जो एलामिया मार्फत ट्रस्ट ने जारी किया था उसमें उलूम कुरान मौजू बयान किया था, लिखा है वहाँ पर। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल रहा भी हो कि उलूम कुरान क्या चीज़ है और इसका क्या मतलब है। बहुत ही मुनासिब और बजा सवाल है आपका। और यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें शायद मालूम भी ना हो कि उलूम कुरान और मारिफ कुरान, इन दोनों में फ़र्क है या एक ही चीज़ है। देखें, जब कुरान के बारे में गुफ्तगू होती है, कुरान के सिलसिले में हम गुफ्तगू करते हैं, तो जब उसका मुताला करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो दो तरीक़े की चीज़ें हम दो क्या कहते हैं, ऐनक और चश्मा लगा करके हम कुरान को देखते हैं। एक वक्त हमारा मकसद रिसर्च के तौर पर, तहक़ीक़ के तौर पर ये होता है कि हम जाने कि ये जो कुरान है ख़ुद इसके बारे में जाने कि ये कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, इसकी तारीख़ क्या है, तारीख़ कुरान क्या है, इसकी खुसूसियात क्या है और इसकी क्या ख़ासियत है, इसमें कौन से मतलब ऐसी बात है जो दूसरों से अलग है ये, या दूसरी तमाम चीज़ें, वही क्या है, वही के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, या ये जो कुरान हम पढ़ रहे हैं ये कैसे जमा हुआ है, कैसे नाजिल हुआ है, किस तरीके से पैगंबर के पास आया, कैसे जो है ये खुदा की तरफ से पैगंबर पर नाजिल हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं जिसमें कुरान के बारे में हम जानना चाहते हैं, जो चीज़ें कुरान के बारे में बताती है, यानी ख़ुद किताब के अंदर क्या है, अभी इस पे हम तवज्जो नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में, हाँ उसके बारे में कि ये किताब का लिखने वाला कौन है, किताब किसकी तरफ से आई है, कैसे आई है, किसके ऊपर आई है, कहाँ आई है, कहाँ कहाँ आई है, किन लोगों के बारे में आई है, और जो है कैसे ये किताबी शक्ल इख्तियार की है। इन तमाम चीज़ों को जो चीज़ बयान करती है इसे कहते हैं उलूम कुरान। उलूम कुरान दर हकीकत कुरान के अंदर की बातों पर इतनी तवज्जो नहीं करता। उलूम कुरान कुरान के बारे में बयान करता है कि ये जो किताब है मारिफ कुरान, तालीमात कुरान, जब ये उन्वान हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो बातें जो कुरान के अंदर हैं हमारी हिदायत के लिए, वो बातें जो कुरान हमसे कह रहा है, जो कुरान जिसकी तरफ हमें मुतवज्जे कर रहा है, जो कुरान हमको पैगाम दे रहा है, जो बातें उसमें पोशीदा हैं, जो उसके मानी हैं, मतालिब हैं, ये मारिफ कुरान है। और उलूम कुरान वो बातें हैं जो कुरान के बारे में है, ना कि कुरान के भेजने वाला कौन है, रिसीव करने वाला कौन है। अगर इन सब बातों के बारे में हो, किताब के बारे में, ये कुरान के बारे में, तो ये है उलूम कुरान। और उसके अंदर यानी आयतों का तर्जुमा, उसकी तफसीर, ये सब जो है मारिफ कुरान में आएगा। जी, अंदर जो है
جیسے قم میں معروف استاد ہیں استاد محسن قراتی صاحب قبلہ، وہ بیان کرتے تھے کہ علوم قرآن اور تعلیمات قرآن سمجھیے جیسے ایک کوئی سوئمنگ پول ہے اور اس پول کے ارد گرد کوئی گھوم رہا ہے، تو علوم قرآن سوئمنگ پول کے ارد گرد گھومنے والا جو چکر ہے کہ یہ کیسے بنا ہے، اس میں کیا ہے، کتنا گہرا ہے، یہ تمام چیزیں، یہ معلومات جو ہیں یہ علوم قرآن بتاتا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس پول کے اندر جائے اور خود سیر کر، مطلب خود اس میں تیراکی کرے اور جو ہے اس طریقے کی سوئمنگ کرے، پھر اس پانی سے جو اسے استفادہ کرنا چاہیے ورزش کے طور پر، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اصل چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں اگر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ چیز علوم قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں یہ کہاں سے نازل ہوا، کس کے اوپر نازل ہوا، اس میں مکی کیا ہے، مدنی کیا ہے، آیتیں کہاں نازل ہوئی ہیں، کیسے نازل ہوئی، اس کی ترتیب، اس کے شان نزول، یا جو ہے یہ کیسے جمع ہوا، یہ تمام چیزیں علوم قرآن بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے، یہ اس میں کون سے مطالب پوشیدہ ہیں، کون سے پیغامات ہیں، یہ معرف قرآن کی گفتگو ہے۔ بہت اچھا، واقعاً قبلہ قرآن کے حوالے سے آپ نے علوم قرآن اور معرف قرآن کو واضح فرمایا۔ واقعاً ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ انشاءاللہ آپ کی باتوں سے ہوگا۔ قبلہ یہ بتائیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بھی تذکرہ کیا تھا علوم قرآن میں وحی ایک چیز، جی، تو یہ وحی اکثر ہمارے ناظرین سنتے ہیں کہ رسول اللہ پر وحی ہوئی، جی، تو یہ وحی ہے کیا آخر؟ بہت ہی مناسب سوال ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ کلاس کے طور پر ہے، اگر میں کتابی سے کہوں کہ وحی جو ہے یہ خود علوم قرآن کا ایک اہم موضوع ہے۔ وحی بہت ہی اہم کیوں ہے؟ کیونکہ دار و مدار قرآن کا اسی پر ہے، قرآن مجید کا دار و مدار خود وحی کے اوپر ہے۔ یعنی اگر ہم وحی کو نہیں سمجھیں گے اور اس کا اعتقاد نہیں رکھیں گے تو گویا قرآن ہے ہی نہیں کچھ۔ وحی جو ہے اس کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ متعدد معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے اشارہ اور کتابت یعنی لکھنا، پیغام، گفتگو، کون سی گفتگو یعنی پوشیدہ طور پر گفتگو، مخفی گفتگو، یعنی وحی مخفی گفتگو، مخفی گفتگو، یا جو ہے کیا کہتے ہیں خط، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے اطلاق ہوتا ہے وحی کا۔ اور ایک مشہور لغت شناس ہیں، صاحب لغت ہیں راغب اصفہانی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وحی جو ہے ایک پوشیدہ پیغام ہے، پوشیدہ پیغام ہے، اور جو اشارے کی صورت میں تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، انجام پاتا ہے، یہ ہے اصل میں وحی۔ لیکن قرآن میں جو وحی ہے، پوشیدہ پیغام جو اشارے کی صورت میں بہت سرعت کے ساتھ، تیزی سے جو ہوتا ہے، یہ اصل میں لغت میں وحی اسے کہتے ہیں۔ قرآن میں وحی متعدد جگہوں پر متعدد کیا کہتے ہیں مفہوم کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہا کہ وحی جو ہے کہیں کہیں قرآن میں پوشیدہ اشارے کی طرف بیان کرتا ہے، یعنی اشارہ کرتا ہے، جیسے کہ جو وحی اس کا لغوی معنی تھا، جیسے کہا کہ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ جو ہے سورہ مریم آیت نمبر 11 میں، کہ جب جناب زکریا کے بارے میں کہ جب انہوں نے کیا کہتے ہیں جب روزہ سکوت اور خاموشی کا روزہ رکھ لیا تو قرآن میں کیا کہا، فخرج علی قومہ من المحراب، تو وہ اپنی محراب عبادت سے اپنی قوم کی طرف آئے، اپنی قوم کے روبرو ہوئے، فاوحی الیہم، اور اشارے سے ان کی طرف کہا، سب ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم لوگ تسبیح پروردگار کرو صبح اور شام۔ تو یہاں پر جو ہے اوحا استعمال ہوا ہے اشارے کے معنی میں۔ کہیں پر جو ہے قرآن میں یہ وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے فطرتی جذبے کی طرف، فطرتی جذبے یعنی وہ جذبے جو ہو سکتا ہے انسانوں میں ہو، حیوانوں میں ہو، جمادات میں ہو، نباتات میں ہو، ان تمام چیزوں میں جو فطرتی طور پر جذبہ ہوتا ہے اچھائی کا کرنے کا، خداوند عالم نے ان کے اندر ڈال رکھا ہے، یہ بھی کیا ہے اس کو وحی سے جو ہے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں۔ جیسے کیا کہا کہ سورہ نحل میں ارشاد ہوا ہے آیت نمبر
68 اور 59 میں کیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ أَتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ کہ خداوند عالم نے شہد کی مکھی کو کیا کیا ہے وحی کی، یعنی اس کے اندر جو ہے فطرتی طور پر اس کے اندر یہ چیز ڈالی کہ پہاڑوں اور درخت کو اپنا گھر بنائیں. یہ جذبہ اس کے اندر جو ہے خداوند عالم کی جانب سے آیا. ہاں یہ جذبہ اس کے اندر آیا، ٹھیک ہے، اس کو وحی کی صورت میں. تو یہ جو چیز ہے یعنی ان کی فطرت میں ایسا ڈال دی. تو اس فطرتی جذبے کو بھی وحی سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید نے، یا بعض جگہوں پر اسی وحی کو الہام کے طور پر جو ہے الہامی معنی جہاں پہ ہوتا ہے اس کو بھی وحی سے، یعنی انسان بسا اوقات بڑی مشکل میں دوچار ہوتا ہے، دوچار مشکل ہوتا ہے، اس وقت کوئی ایسی چیز خداوند عالم اس کے دل میں القاء کر دیتا ہے کہ جس سے وہ اپنا راستہ دیکھ لیتا ہے، اپنے لیے مسائل حل کر لیتا ہے. تو اس چیز کو الہامی صورت کہتے ہیں، الہامی کیفیت کہتے ہیں. اس کو بھی قرآن نے وحی کے نام سے جو ہے بیان کیا ہے. یا کیا کہتے ہیں، جیسے یہاں پر سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا یوحا، کہ یقیناً جو ہے میں نے ایک بار پھر تمہارے اوپر جو ہے ہم نے احسان کیا، منت کی. اور کیا کہتے ہیں اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جس وقت تمہاری ماں کے اوپر وحی ہوئی، وحی ہونی چاہیے تھی، ہم نے وحی کی. اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جو وحی ہونی چاہیے تھی تمہاری ماں کے اوپر، وہاں پر کیا کیا جناب موسیٰ کی والدہ کے سلسلے میں بیان کیا یہاں پر قرآن نے. تو وہاں پر وحی بھی کی، یعنی وہاں پر الہام کیا خداوند عالم نے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی. ایک اور معنی جو ہے قرآن جو ہے وحی کے بارے میں بیان کرتا ہے وحی رسالی. وحی رسالی یعنی وحی اس معنی میں کہ وہ نبوت کی پہچان ہے، نبوت کی پہچان ہے. اور قرآن مجید میں یہ والا معنی 70 مرتبے سے زیادہ جو ہے استعمال ہوا ہے، اس سے زیادہ بیان ہوا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، سورہ شورى میں. یہ جو وحی ہوئی ہے یہ پیغمبر کی خاصیت میں سے ہے، یعنی وہ پیغام جو ہم نے کہا تھا نا کہ پوشیدہ پیغام جو اشارے کی صورت میں ہوتا ہے تیزی سے سرعت سے، در حقیقت یہ جو وحی خداوند عالم کی جانب سے ہوتا ہے ایک معنوی رابطہ ہے انبیاء کا عالم غیب سے، ایک معنوی رابطہ ہے انبیاء کا عالم غیب سے. یہ جو ہے اصل میں وحی کہلاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں کیا ہے اللہ کا پیغام انبیاء تک پہنچتا ہے. یہ جو ہے اب اس کے جو ہے بھی مختلف مراتب ہیں. تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وحی اگر لغوی طور پہ دیکھا جائے تو اشارہ ہے، لکھنا ہے، خط ہے، پوشیدہ جو ہے اشارہ ہے، اور کیا کہتے ہیں پوشیدہ گفتگو ہے، پوشیدہ کلام ہے. اور قرآن نے مختلف جگہوں پر مختلف عنوان سے وحی کو جو ہے ڈسکرائب کیا ہے اور یہ لفظ یوز کیا ہے. اس کی توضیح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. ناظرین، سب سے اہم جو چیز ہے وہ وحی رسالی ہے، وحی رسالی کہ جو ہمارے پیغمبر کی خاصیت میں سے وحی کی قسم ہے وحی رسالی. یعنی جو قرآن نے مختلف جگہ پہ لفظ وحی استعمال کی ہے اس میں سے ایک جو نوعیت استعمال کی ہے وحی رسالی. تو ہم جب وحی کہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہی وحی رسالی ہوتا ہے. وحی رسالی، جی، وحی رسالی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر کے اوپر جو ہے پیغام نازل ہوتا ہے اور وہ رابطہ معنوی رابطہ ہوتا ہے خداوند عالم کا پیغمبر سے. یہ ہے وحی رسالی. کچھ قسمیں وغیرہ؟ جی وحی رسالی ابھی بیان فرمایا قسمیں. ہاں، وحی رسالی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. وحی رسالی جیسے میں نے بتا دیا کہ وہ وحی ہے جو خداوند عالم کی جانب سے پیغمبر پر ہوتی ہے، پیغام اور ان سے معنوی رابطہ جو برقرار ہوتا ہے اس کے لیے. یہ وحی خود 3 طریقے سے ممکن ہے وحی رسالی. سب سے پہلی جو وحی رسالی کی قسم ہوتی ہے وہ ہے ڈائریکٹ جو ہے وحی، ڈائریکٹ وحی ہو جاتا ہے، یعنی قلب پیغمبر پر بغیر کسی واسطے کے کوئی مطلب القاء ہو جائے، کوئی مطلب جو ہے یہاں پر بیان کر دیا جائے.
क्या कहा है, इन रूहल कुदुस यनफुसु फी रूही, रूहुल कुदुस जो है मेरे अंदरून में, मेरे अंदर उन्होंने इस चीज को जो है फूंक दिया। क्या है यहाँ पे ये इस तरह से कहते हैं पैगंबर, क्या कहते हैं कि रूहुल कुदुस ने मेरे अंदर ये चीज इल्का कर दी, तो बगैर किसी वास्ते से। तो अब यहाँ पर उलमा गुफ्तगू ये भी कर सकते हैं, करते हैं, मैं नाज़रीन को इसमें उलझाऊंगा नहीं कि वो जिब्राइल ही रूहुल कुदुस हैं या कोई और है। तो इस बात से लोग नतीजा लेते हैं कि इसका मतलब रूहुल कुदुस जिब्रील नहीं है, जिब्रील से हट करके कोई ज़ात है रूहुल कुदुस। तो खैर इसमें आप पढ़िएगा नहीं, अगर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पर मज़ीद मुताला करिएगा तब यहाँ पर ये बात शायद आपकी समझ में आए। लेकिन अभी ये है कि वही जो है ये डायरेक्ट कभी कभी पैगंबर पर होती है, एक सूरत हाल ये होती है। दूसरी सूरत ये वही की क्या होती है, खल्क़े सौत, यानी आवाज ईजाद कर देना, यानी एक ऐसी आवाज जो पैगंबर सुन रहे हो, पैगंबर सुन रहे हो जिसको पैगंबर कायल कोई कहने वाला ना हो, बस एक आवाज हो जाए, एक आवाज जी जिसे पैगंबर सुन रहे हैं। हाँ, यानी ऐसा सुनना कि जिसमें बोलने वाला ना दिखाई दे रहा हो, बोलने वाला कोई ना हो, यानी पसे पर्दा, गोया पसे पर्दा कोई आवाज, हाँ बेकार आवाज आता है। या इसी को जो है दूसरी जगहों पर इस तरह भी इस्तेमाल किया है, उम्मी वराए हिजाब, यानी पर्दे के पीछे से, यानी क्या कह रहे हैं, यानी हो सकता है वहां पर कोई दिखाई ना दे लेकिन एक आवाज हो जाए। तीसरी सूरत जो वही रसाली की हो सकती है वो है इल्काए वही फरिश्ते के जरिए से, इल्काए वही फरिश्ते के जरिए से, कि मामूलन जो वही होती थी वो इस तरीके से होती थी कि जिब्रील खुदा का पैगाम लेकर पैगंबर के ऊपर नाजिल होते थे। जैसा क्या कि नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका, सूरह शुअरा में क्या है, नज़ला बिही रूहुल अमीन, रूहुल अमीन इसको आपके दिल पर लेकर के आए हैं। और इस तरीके से जो है ये वही जो है खुदावंद आलम ने पैगंबर के कल्ब पर नाजिल की। तो नाज़रीन के लिए मेरे हमारे अहबाब के लिए ये बात ज़रूर वाज़ेह हो गई होगी कि वही जो है कुरान में मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जब हम खुद कुरानी इस्तिलाह में वही का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि पैगंबर पर वही हुई, तो जो जितने भी माना बयान हुए उन सब से हटकर जो वही रसाली है, जो रसालत वाले जो पैगाम वाली वही है, जो पैगंबर पर मानवी तौर पर राबता ईजाद हुआ खुदावंद आलम से, इस वही को मद्देनजर रखा जाता है जो कुरान में 70 जगहों से, यानी 70 से ज़्यादा जगहों पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और ख़ुद इसकी भी 3 किस्में हैं जो मैंने बयान की है। वाक़ईन क़िबला हमारे नाज़रीन को नया पैगाम आपने पहुँचाया। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ क़िबला आज, कि ये जमे कुरान जी, जमे कुरान ये क्या पैगंबर के दौर में कुरान को जमा किया गया या बादे पैगंबर जमा किया गया, क्या सूरत रही, कैसे जमा किया गया कुरान? ये बहुत ही अहम सवाल है। मैंने इसके पहले इस सवाल को भी अहम कहा था, तो यकीन वो भी अहम था, और ये भी बहुत अहम सवाल है, ख़ासतौर से आज के ज़माने में कि जो एक पूरा एक मसला बन करके रह गया था। अभी कुछ दिन पहले इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी कि इनायतों को निकाला जाए, इनायतों को, ये सब जो है पलटती है बातें इसी तरफ कि क्या है इसका जो है सिलसिला कुरान के बारे में, कुरान जो है जमा जो किया गया है। तो सबसे पहली बात, अगर हम जमा को देखा जाए तो जमा जो है ये खुद 2 तरीके के माना पर इसका इतलाक़ होता है। एक तो हिफ्ज़ करना, इंसान याद कर ले किसी को, जिसे कहते हैं जमा बिस्सुदूर, बिस्सुदूर सीने के जरिए से जमा करना, एक किताबत यानी लिखने की सूरत में, तहरीरी शक्ल। जी, ये बहुत मुफस्सल और बल्कि कहते हैं तफसीली जवाब इसका होना चाहिए, और तफसील तलब जब सवाल है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल कर दिया तो मैं इशारतन जो है अभी बयान कर देता हूँ आपके सामने। मुदव्वन तौर पर किताबी शक्ल में लिखे हुए सूरत में जमा करना एक माना ये हो सकता है। अब सवाल बहुत अहम है कि आया ये पैगंबर के ज़माने में जो है ये जमा हुआ था या नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो हमने मुतालिया किया या जो बातें उलूम कुरान के सिलसिले की किताबों में बयान हुई है, वो
یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے پیغمبر کے زمانے سے ہی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں ہی 43 لوگوں کو مقرر کیا تھا. کتنے لوگوں کو؟ 43 لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ان کو مقرر کیا تھا کہ وہ قرآن کی آیات کو لکھیں. یعنی پیغمبر کی زندگی میں ہی قرآن کے کچھ حصے جمع کیے گئے، قرآن کی آیات کو لکھنے کا حکم دیا تھا. 43 لوگوں کو لکھنے کا حکم دیا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ختم قرآن جو ہے پیغمبر کی زندگی میں بھی ہوتا تھا، یعنی قرآن کی تلاوت. اور یقین جب تلاوت اگر ہو رہی ہے تو تلاوت کا ایک اہم عنصر ہے، کیونکہ ہر انسان تو حفظ نہیں کرتا، ہر انسان تو یاد نہیں کرتا ہے. تو ایک اہم عنصر ہے کہ کہیں لکھی ہوئی صورت میں ہو. اور ہمیشہ قرآن کو کتاب کہا جاتا تھا. اس کے لیے دلیلیں دی کہ کیوں جو ہے پیغمبر کے زمانے میں اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں جمع القرآن کے سلسلے میں 3 اہم اقوال ہیں یہاں پر. ایک قول یہ ہے کہ قرآن پیغمبر اکرم کے زمانے میں اور ان کے حکم سے جمع کیا گیا تھا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول ہے کہ حضور کی رحلت کے بعد جو ہے جو پہلے خلیفہ آئے تھے انہوں نے اپنے زمانے میں جمع کیا. تیسرا قول ہے کہ عثمان کے زمانے میں اس کے اشارے پر جو ہے ان کے اشارے پر یہ چیز قرآن کو جمع کیا گیا. پہلے گروہ یعنی جو یہ مانتے ہیں، پہلا گروہ جو یہ مانتا ہے کہ قرآن مجید کو پیغمبر کے زمانے میں جو ہے جمع کیا گیا ہے، پیغمبر کی زندگی میں، وہ اس کے دلائل دیتے ہیں. سید جعفر مرتضیٰ صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے لیے 10 دلیلیں قائم کی ہیں. ان میں سے میں کچھ کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کروں گا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش میرے خیال سے نہیں ہے. ویسے آپ جو ہے مختار ہیں 2-3 منٹ میں. ٹھیک. تو سب سے پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اکرم کے زیر نظر جو قرآن کی لکھنے اور اس کے جو ہے نگارش کا کام شروع ہو چکا تھا، کیونکہ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا اور ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی عظیم شے کو لوگوں کے بھروسے چھوڑ دیں. اتنا بڑا معجزہ تھا تو اور وہ لکھنے کی صورت میں اسے پیش ہونا تھا. تو پیغمبر کی ذات سے یہ چیز بعید ہے کہ اسے لوگوں کے بھروسے چھوڑ دیں، اس کے لیے کچھ سوچے نہ. دوسری دلیل انہوں نے پیش کی کہ متعدد روایات میں اس بات پر دلالت کرتی ہے روایات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن کو کتاب کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا. ناظرین، کتاب کے عنوان سے یاد کیا جاتا، جیسے کہ حدیث معروف حدیث سنی، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ، یعنی پیغمبر کے زمانے ہی کی حدیث ہے نا، پیغمبر کی حدیث ہے، یعنی اس کو کتاب کے طور پر پیش کرتے. تو مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی کتاب صرف جو ہے تصویری اور ذہنی کتاب ہو، لوگوں کے سامنے کتاب جب کہہ رہے تو ہونی چاہیے. تو یہ انہوں نے دلیل پیش کی. تیسری دلیل جو میں نے ابھی بیان کی کہ 43 لوگ کو جو ہے مقرر کیا کہ آپ کتاب کو مدون طور پر لکھیں، یعنی وحی کو جو ہے لکھیں، اسے جو ہے کتابی صورت میں لے کر کے آئیں. کہا یہ ایک دلیل ہے. اور دلیل کیا کہا؟ متعدد روایات جو خود جمع القرآن پیغمبر کے زمانے میں دلالت کرتی ہیں، یہ روایتیں. اور میں نے کہا ختم قرآن کے متعلق، قرآن جیسے عربی ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ قرآن ختم کرتے ہیں، تو اگر بھائی حافظ قرآن ہے تو ٹھیک ہے، لیکن حافظ قرآن نہیں ہے تو قرآن ختم کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ لکھا ہوا قرآن تو ہونا چاہیے. تو ختم قرآن. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم ناظرین کے سامنے اور ان چیزوں کو بیان کریں گے. لیکن فی الحال یہ کہا جائے گا کہ 3 نظریے اس کے بارے میں. اور پہلا نظریہ کہ پیغمبر کے زمانے سے ہی یہ کام شروع ہو چکا تھا، اس کے لیے بھی اتنی دلیلیں پائی جاتی ہیں. یہ یقیناً اور ایک عقلی بات ہے یہ کہ اگر اتنا بڑا معجزہ ہے پیغمبر کا جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے، اور پیغمبر اس سے صرف لوگوں کے بھروسے چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی انتظام نہیں کریں گے، یہ لکھی ہوئی صورت میں لوگوں کے سامنے ہے، یہ بعید ہے. ناظرین آپ بھی غور کریے، آپ بھی مطالعہ کریے اس بارے میں. بہت بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے زحمت کی. اور ناظرین انشاءاللہ پھر ہم قبلہ کے ساتھ علوم قرآن کے عنوان کو لے کر کے حاضر ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر وقت نکال کر کے معرفت ٹرسٹ ہلور کے یوٹیوب چینل پر حاضر ہوں. کل رات 10 بجے ہم پھر قبلہ کے ساتھ آئیں گے. والسلام، خدا حافظ.